جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف کی فضیلت، ایک مرتبہ کے درود بھیجنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں نازل۔ آگے سنیے، وفی روایت، دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وحط عنہ 10 سیئات، اور اس کی 10 خطائیں اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں، ورفعہ بها 10 درجات، اور اللہ جل شانہ اس درود بھیجنے والے کے بھی 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے سبحان اللہ۔ اور آگے لکھا ہے کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، یعنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ سبحان اللہ، یہ شخص منافقت سے بری ہے، نفاق سے بری ہے، اور یہ شخص جہنم سے بھی بری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محترم دوستو، یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہمیں ملے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے۔ کتنی مبارک مقدس ہستی کہ ساری زندگی 100 مرتبہ تم حضور کی ذات پر درود بھیجو، تم جہنم سے بھی بری، نفاق سے بھی بری ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک نہیں، آگے سنیے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس آدمی کا حشر شہیدوں کے ساتھ۔ شہید کون لوگ؟ فرمایا کہ سب اعمال میں سے افضل عمل جہاد ہے، اور جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ مجاہد اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی جان بھی قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی جو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھے گا، اس کا حشر کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ اپنے فضل کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت سنیے، اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ یہ باتیں یاد کرتے جائے، آگے اس کو آپ نے انشاءاللہ پھیلانا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے، یعنی 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور آگے سنیے، آپ نے فرمایا جو عشق و شوق میں میری محبت دل کے اندر پیوستہ ہوگی، غالب ہوگی، آپ نے فرمایا جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا در قیامت والے دن اس کا سفارشی بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس کے سفارشی محبوب بن جائے، جس کے گواہ محبوب بن جائے، کیا اس کی نجات نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ جو دنیا ہے ہمارے پاس، یہ جو اوقات ہے ہمارے پاس، اس کو ضائع مت کیا کریں، قیمتی بنائیں، قیمتی بنائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث مبارکہ، آج میں بھی چاہتا ہوں مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ وہ قرب کیسے حاصل ہو؟ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا قرب اس آدمی کو نصیب ہوگا جو سب سے زیادہ حضور پر درود بھیجتا ہے۔ یہ میرے محترم دوستو حضور کی محبت کی علامت ہے۔
زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ آگے سنیے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ پل صراط پر گزرنے کے وقت اسے روشنی حاصل ہو جائے، کہ اس پل صراط پر جب گزریں گے تو اس وقت اندھیرا ہوگا، اب روشنی کی ضرورت ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کو روشنی حاصل ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ آگے آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے، کیا اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے، اعمال زیادہ ہوں گے تو بڑی ترازو میں تولا جا رہا ہے، اگر تھوڑی سی چیز ہے تو اس کے بڑے ترازو میں تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے محترم دوستوں درود شریف کی فضا ہے۔ اچھا، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت کے اندر پیش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی وکل بقبری ملک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص الخاص فرشتہ میرے روضہ اقدس پر، میری قبر مبارک پر مقرر فرما دیا۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ کیسا فرشتہ ہے